آپ کی اتحادی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی، ان کے کچھ اختلافات ہوئے مردم شماری کے معاملے پہ، حلقہ بندیوں کے معاملے میں، اب ان کو میاں صاحب کی واپسی ایک ڈیل کا نتیجہ نظر آ رہی ہے. واقعی کوئی ڈیل ہوئی ہے؟ ہم نہ ہوتے تو کسی اور کے چچے ہوتے، خلقت شہر تو کہنے کو فسانے والے. ٹھیک ہے، وہ گپ شپ کر رہے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے. اچھا، پاکستان پیپلز پارٹی اور ہم یقیناً مختلف پارٹی ہیں. ہمارا ماضی مختلف ہے، ہمارا حال مختلف ہے، ہمارا مطلب ہے کہ فیوچر بھی مختلف ہے. ان کا الگ منشور ہے، ہمارا الگ منشور ہے، لیکن ہماری اتحاد بھی ہوا ہے. ہو سکتا ہے آگے بھی اتحاد ہو جائے. الیکشن کمپین شروع ہو رہی ہے تو اس طرح کی گپ شپ چلتی رہتی ہے. ان کو گپ شپ ہے. ہاں، میں تو اس کو سیدھا نہیں لیتا. میں تو یہاں تک بھی نہیں کہنا چاہوں گا کہ وہ ڈیل کے نتیجے میں آتے رہے ہیں یا ڈیل کے، میں یہ بھی نہیں کہتا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل ڈیبیٹ ہے، رہنا چاہیے، اور وہ بڑی پارٹی ہے اور ہو سکتا ہے، مجھے نہیں معلوم، کیونکہ میاں نواز شریف اکثر کہتے رہتے ہیں کہ جی پاکستان کے معاملات بہت سیریس ہیں، ہمیں شاید مل کے سب کو چلنا پڑے. ہو سکتا ہے کل پھر ہماری اتحادی ہو جائے. تو میں اس چیز کو ذرا اس کو لائٹر ٹون میں لیتا ہوں. بٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت کوئی ایک جماعت کو اگر اکثریت ملے، وہ حکومت بنائے، تو ملک مسائل سے نکل سکتا ہے، یا پھر اتحادیوں کے ساتھ، کیونکہ اتحادیوں میں پھر اور بھی مسائل آ جاتے ہیں؟ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. دیکھیے، میری ایک دو دفعہ میاں صاحب سے جو اس موضوع پہ 1 to 1 تفصیل سے بات ہوئی، وہ احساس یہ دلاتے ہیں کہ ملک بہت مشکل میں ہے، اور غالباً کوئی ایک پارٹی اس پوزیشن میں اب نہیں ہے کہ اتنا بڑا بوجھ اٹھائے. لیکن پالیٹکس میں نہ کوئی چیز فائنل ہوتی ہے. یہ تو ان کی خواہش ہے. فرض کیا اگر ہمیں 2/3 مل جاتی، مے بی کہ وہ خود حکومت بنائیں، مے بی کہ وہ کہیں یہ آؤ سارے ہمارے ساتھ مل جاؤ. اگر آپ میری ذاتی رائے پوچھیں، میری ذاتی رائے ہوگی کہ پاکستان میں مل جل کے چلنا چاہیے. اس کی وجہ ہے، مطلب ہر وہ آدمی جو جمہوریت بلیو رکھے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بھی ان کو بھی لیا جنہوں نے 9 مئی کیا ہے. میں سیاست فوج سے کوئی ہم سیاسی رول پہ ہم خوش نہیں ہوتے، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک کے اداروں پہ ایسا کریں جو آپ نے 9 مئی کو کیا. ایسے لوگوں کے ساتھ تو نہیں بیٹھنا چاہیے. صحیح ہے، ان کو تو قانون میں جانا چاہیے. لیکن اگر پی ٹی آئی کچھ عناصر ایسے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے غلطی کی، آج کے بعد ہم فاشسٹ نہیں رہیں گے، آج کے بعد ہم سیاست دان رہیں گے، ہم مذہبی مطلب انقلاب نہیں، جو وہ تو مذہبیوں کا حق ہے. سیاسی جماعت کے طور پر اگر آتے ہیں اور وہ طالبان نہیں بنتے، طالبان خان نہیں بنتے، تو وہ بھی چلیں. لیکن یہ جو ڈیل والی بات ہے، میں دیکھ رہی تھی وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے، انہوں نے کہا کہ جی یہ تاثر بڑا غلط ہے کہ نگران حکومت جو ہے اس نے کوئی ڈیل دے دی ہے. نگران حکومت، اس کے پاس اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ڈیل کر کے آ جائے؟ دیکھیے، نظام ہوتی کیا ہے، وہ ڈے ٹو ڈے میچرز ہوتی ہے جو روزانہ کی مجبوریاں چل رہی ہیں. پھر ہم نے تھوڑی تبدیلی کر کے یہ لکھا کہ جو بین الاقوامی معاہدے کیے گئے ہیں اس کے لیے بھی کچھ کرنا ہے تو وہ ان کو امپاور کر دیا کسی حد تک. علاوہ وہ کچھ نہیں، وہ تو اتنے معذور ہو چکے ہیں کہ وہ تو ایک سیکٹری کا تبادلہ نہیں کر سکتے الیکشن کمیشن. اس لیے میری سوچی سمجھی رائے یہ ہے، اور غالباً پاکستان کی تمام پارٹیاں اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہیں کہ یہ انٹرم کا تجربہ غلط ہے. اچھا، دنیا میں کئی تجربے ہوئے ختم ہو چکے ہیں، ایک آدھ ملک کے علاوہ ہے ہی نہیں. اب دیکھیں الیکشن کون کراتا ہے. ایمانداری کی اگر آپ بات کریں، 2 طبقے پاکستان میں مضبوط ترین ہیں. ایک طبقہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے، بالکل ٹھیک. دوسرا طبقہ الیکشن کمیشن کا. ہم تمام پولیٹیکل پارٹیوں، میں اس کمیٹی کا ممبر تھا جب ہم نے الیکشن کمیشن کو امپاور کیا. میں ایماندارانہ رائے بتاتا ہوں کہ دنیا میں پھر کہتا ہوں، دنیا میں کوئی الیکشن کمیشن قانون کی حد تک اتنا مضبوط نہیں ہے. انڈیا کا الیکشن کمیشن بہت کام کرتا ہے، ہمیں معلوم ہے. 1/4 بھی پاور ان کے پاس نہیں ہے. لیکن ہاں، اور جب ہم نے یہ بنایا، یونائٹڈ نیشنز کے، UNDP کے، یورپین یونین کے ایکسپرٹ آ کے کہتے تھے آپ لوگوں نے کمال، پوری قوم کا، پی ٹی آئی بھی شامل تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے کیا تھا، گورنمنٹ ہماری تھی، لیکن پارلیمانی کمیٹی میں سارے تھے، تمام کے اتفاق سے پاس ہوا. الیکشن کمیشن بے پناہ مضبوط ہو گیا ہے. ہمارے ہاں تو سیاسی جماعتوں کو دیکھیں، سیاستدانوں کو دیکھیں تو الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر، تمام ممبران ہر روز تنقید ہو رہی ہوتی ہے. تنقید اور ہے، گالاں گلوچ بھی ہونی چاہیے. ایک تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن جو اس وقت ہے، میری ذاتی رائے ہے، پہلے تمام الیکشن کمیشن سے مضبوط ہے. اچھا، قانونی بھی اور عملاً بھی. اور دوسرا یہ کہ یہ تجربہ انٹرم گورنمنٹ کا ختم ہو جانا چاہیے. ملک رک جاتا ہے، ڈیولپمنٹ رک جاتی ہے، اور جب انٹرم گورنمنٹ کچھ کر ہی نہیں سکتی، جب اس کا تبادلہ ہی نہیں کر سکتے، کسی بندے کو ڈیولپمنٹ سکیم لا سکتے، جلسہ نہیں کر سکتے، اس اکھاڑ پچھاڑ کی ضرورت نہیں. لیکن یہ حال قومی لیڈرشپ کو سوچتا ہے، اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ تمام کو اس بات کا احساس ہو گیا.
جب بھی کبھی آئینی ترمیم اس کو ختم کرنا چاہیے، اس لیے کہ الیکشن کمیشن ہو یا اسٹیبلشمنٹ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو ختم کر دینا چاہیے. کیئر ٹیکر کا رول ہی کوئی نہیں، اس میں کیا حیثیت کیا ہے؟ ایک حکومت جائے الیکشن اور اگلی نارمل جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا؟